اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک لاہور میں بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ ایک یونیورسٹی کے طلباء جس میں لڑکا اسامہ اور ایک لڑکی جو ہے مریم جس کا نام ہے، جو کہ اس وقت موت کی گھاٹ اتار دی گئی ہے، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اس میں غفلت کس کی ہے؟ اس میں بہت بڑے ڈیبیٹ ہے کہ غفلت کہاں سے ہوئی، کس نے کیا کیا، کون کون لوگ اس جرم میں، سنگین جرم میں ملوث تھے۔ لیکن اس میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس لڑکی مریم مقتولہ کے جو والدین تھے، ان کا یہ فرض تھا، ان کا یہ حق تھا کہ جب ان کی بیٹی ان سے 1,20,000 روپے لے کے اس بہانے پہ جب گھر سے نکلی کہ اس نے کالج کی فیس جمع کروانی ہے، یونیورسٹی کی فیس جمع کروانی ہے، تو اس وقت ان کی اولین یہ ذمہ داری تھی کہ وہ 1,20,000 روپے، دوستوں بڑی رقم ہوتی ہے، تو جب ایک ینگ لڑکی گھر سے 1,20,000 روپے لے کے نکلی اس بہانے کے ساتھ کہ جی اس نے فی کالج میں جمع کرنی ہے، تو اس میں ان والدین کا یہ فرض تھا کہ وہ اس بیٹی کے ساتھ کالج جاتے، اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ بھیجتے کہ جاؤ، یہ فی 1,20,000 روپے ایک بڑی رقم ہے جو اس کے ساتھ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے، تو وہ جا کے جمع کروائی جاتی خود۔ ایک تو غفلت وہاں سے پیرنٹس کی ہے۔ یہ غفلت میں اس لیے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ تمام پیرنٹس جو ہے بچوں کے حوالے سے لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس لڑکی کو موت کے منہ میں دے دیا گیا۔ لیکن یہ تمام والدین کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کے بچے، ان کی جوان اولاد، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، جو کہ نارمل حالات میں 1,00,000 1,50,000 روپے لے کے گھر سے نہیں جا رہے، جب وہ یہ بہانہ کر رہے ہیں جی کہ انہیں یونیورسٹی میں فیس جمع کروانی ہے یا کالج میں یا کسی بھی جگہ ڈیوز جمع کروانے ہیں، تو اس میں والدین کو ہرگز انہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو انہیں اس میں پہلی جو غفلت ہے جو میں سمجھتا ہوں والدین کی طرف سے ہے، وہاں پہ چلیں، والدین بے قصور ہیں بیچارے، ان کی بیٹی، جوان سال بیٹی ان کی موت کے منہ میں چلی گئی، وہ اپنے غم میں نڈال ہیں۔ لیکن یہ پیغام پوری قوم کے لیے ہے، پورے پاکستانی قوم کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، کہ آپ خدارا اپنے بچوں کو ان پہ نظر رکھیں، اور جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں، وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو رہے ہیں، کہاں کس سے بات کر رہے ہیں، اور جب فائنینشیل میٹر آ جائے تو اس پہ غور زیادہ کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آج کل آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں، جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں کو، خواتین کو، تو اس جرائم کی دلدل میں آپ کو اپنے بچوں کو ہر صورت دیکھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ خاتون بیچاری، یہ لڑکی نوجوان کسی کے بلاوے میں آ گئی، یہ جو لڑکا ہے کلپرٹ ہے جو اسامہ، جو اس کے ساتھ دوسرا دوست ہے، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ جو بھی کچھ کیا، تو وہ ایڈمٹ بھی اس نے کر دیا اسامہ نے پولیس کے سامنے کہ وہ اس کی گرل فرینڈ تھی اور اس کے ساتھ جو بھی ہوا اسی کی وجہ سے ہوا۔ تو دوسری بات، وہ ذمہ داری اس پر ہاسپٹل کی ہے، ان ڈاکٹر صاحبان کی ہے جن کے پاس یہ لڑکی اسقاط عمل کے لیے گئی تھی، یا ان لڑکوں نے اسے لے جایا گیا، وہاں پہ لے کے گئے یہ، تو ان ڈاکٹر صاحبان کو سب سے پہلے پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ 338 کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIR درج کرواتے، اور وہ جو کلپرٹ اسامہ ہے جو ڈرامائی انداز میں اپنے آپ کو وہاں سے پورے معاملے سے باہر کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لڑکی بیچاری، اس غریب لڑکی سے 1,20,000 روپے بھی منگوائے، اور ساتھ اس کی جان بھی موت کے منہ میں دے دی۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ اسامہ کے خلاف یہ لڑکی FIR کرواتی اور اسے کہتی مجھ سے شادی کرو ورنہ جیل جاؤ، اور چونکہ اسی کی وجہ سے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، تو اس اسامہ کو جیل پہلے ہی جانا چاہیے تھا 338 پاکستان پینل کوڈ کے تحت، اسقاط عمل یا اسقاط جنین، یہ سیکشن آف لا ہماری پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہیں۔ تو اس کے بجائے وہ لڑکی بیچاری، ظاہر اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ جس پریشر میں، جس طریقے سے زیادتی کی گئی، اور پہلے تو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اسے حملہ کیا گیا، عذاب بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو اگر اس لڑکی کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہوتی، یا اسے سینسٹائز کیا ہوا ہوتا، یا ہمارے معاشرے کی بچیاں، بچے اگر اس لیول تک پہنچ جائیں، وہ شعور و آگاہی حاصل کر لیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کلپرٹ کے خلاف FIR کروائیں، تو آج شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ FIR لڑکی کی طرف سے لاج ہوتی، اس کے خلاف درج ہوتی، اور اس پہ وہ کلپرٹ اسامہ جیل جاتا، اور اس کے ساتھ وہ شادی کرتا، جو بھی کرتا اسے کمپنسیٹ کرتا۔ تو بجائے اس کے، اس اسامہ نے چلاکی دکھاتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا،
اسی کے غریب والدین سے 1,20,000 روپये بھی منگوا کے وہ اس کو ضائع کروا دیا، تو کتنا بڑا ایک ظلم ہو گیا، ایک ہماری ہوا کی بیٹی موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس وقت ہمیں تمام خاص کر تمام پیرنٹس کو ان ایشوز پہ غور کرنا ہوگا، اور اس ظلمانہ ایشو کو دیکھتے ہوئے، اس ظلمانہ واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہوگی، اور بالخصوص خاص کر جو بچیاں ہماری کالجز جا رہی ہیں، جو بچیاں ہماری اسکول جا رہی ہیں، جو بڑی بچیاں بھی ہماری یہاں تک کہ یونیورسٹی میں جو جانے والی بہن بیٹیاں ہیں، ان کے حوالے سے انتہائی محتاط ہونا پڑے گا، اور ان کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ اولین ذمہ داری دوستو والدین کی ہے، سب سے پہلے والدین کو کام کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسرے ادارے آتے ہیں، چونکہ ہم جب تک اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو دیگر معاشرہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہماری مجموعی ذمہ داری ہے پوری قوم کی، بحیثیت قوم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا بھی خیال رکھیں، اور تمام لوگوں کی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں، تب جا کر ہم اپنی بچیوں کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں۔